السلام علیکم۔ یہ جیسا کچھ جگہوں پہ دیکھتے کہ لوگ ایسا گروپس بنا کے بیٹھتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے جو ان کے حساب سے غلطیاں ہیں یا ایسی چیزوں کو ڈسکس کرتے، تو وہ کیسا ہے؟ پہلے سوال کیا کہ لوگ جو ہے صحابہ کے تعلق سے ان کی غلطیاں وغیرہ بیان کرتے ہیں اور گروپس بناتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں ان سے کیا غلطی ہوئی، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا، صحابہ بھی انسان تھے جیسے ہم انسان ہیں اندر کی۔ مطلب صحابہ نبیوں جیسے نہیں تھے، نبیوں کو ڈائریکٹ وہی سے گائیڈنس ملتا تھا۔ صحابہ ویسی جماعت نہیں تھی جن کو ڈائریکٹ وہی سے گائیڈنس ملے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈنس میں چلتے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے کافی خطائیں، غلطیاں ان سے ہوئی جو عام انسانوں سے بھی ہوتی۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فلاں عورت تھی، اس کو سزا ملی، تو جس عورت کو سزا ملی فلاں چیز کی، وہ صحابیہ تھی ایک۔ فلاں کو جو ہے فلاں نے شراب پی لی، ایمان آ گیا، تو وہ بھی ایمان والا شخص تھا، اسی لیے کھانے آیا، وہ ایمان والا تھا، مطلب وہ صحابی ہوا۔ تو خطائیں، غلطیاں، لرزشیں ہوئی نا ان سے، بالکل اس کو ماننا پڑے گا۔ اب سوال یہ کیا ان چیزوں کو لے کر بیٹھ کے ہم غلطیوں کو گنانا شروع کر دیے؟ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے، بہت ہی برا عمل ہے، جس کو میں اپنی زبان میں بار بار کہتا ہوں، یہ ایسا عمل ہے کہ جیسا انسان آسمان کی طرف دیکھے اور تھوکنے کی کوشش کرے، وہ تھوک اس کے منہ پہ آگے گرتا ہے۔ چونکہ یہ وہ لوگ تھے، یاد رکھیے، جن کے لیے قرآن، جن کے واسطے سے قرآن، جن کی زبان میں قرآن، جن کے کلچر کو بتاتے ہوئے قرآن نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، غلطیاں ہوئی ان سے، لیکن انہوں نے ان کی اصلاح بھی کر لی۔ لیکن ان غلطیوں کو لے کر زندگی بھر دہرانا، مجلس سے جمع کر ان غلطیوں کو بولنا، ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا، ان غلطیوں پہ جو ان کو سزائیں، مطلب بعد میں دنیاوی کوئی نقصانات ہوتے، یہ کہنا یہ کفارہ تھا ان کی وہ غلطی کا جو انہوں نے فلاں کی تھی، یہ بہت ہی، جس کو کہیں گے نا، جسارت والا کام ہے، جس کو ہم بولتے ہیں۔ بہت زیادہ ایک انسان نے ہمت کر لی، اتنا بڑا نوالا منہ میں لے لیا جو وہ چبا نہیں سکتا، یاد رکھیے، اور ایسی خطا کر لی جو درست نہیں۔ اس پر پھر گروپزم کرنا، صحابہ کا یہ گروہ ایسا تھا، صحابہ کا وہ گروہ ایسا تھا، فلاں گروہ سے یہ ہوا، یہ کیا، یہ بہت برا عمل ہے، یاد رکھیے، یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور دنیا میں بھی اس کا نقصان بھگتتے ہیں لوگ، اور آخرت میں یاد رکھیں ان کی بڑی پکڑ ہے، یاد رکھیے۔ پھر صحابہ کو ایسا بول دیے تو کیا ایسا ہو گیا؟ کیا صحابہ کو برا بولنے سے کیا ہم کافر ہو جاتے کیا؟ یہ سب بات کی چیزیں، یاد رکھیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور یہ اللہ رب العزت کے چنندہ لوگ تھے جن کا تذکرہ اس سے پہلے موجود تھا۔ صحابہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کے اندر کہ قرآن سے پہلے توریت اور انجیل میں صحابہ کا تذکرہ موجود تھا۔ مطلب صحابہ کی پیشن گوئی بھی کر دی گئی تھی، جیسے آخری نبی کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی۔ سورہ فتح کے اندر پڑھ لیجیے آپ، جیسا نبی کی پیشن گوئی تھی صحابہ کی بھی تھی، اور یہود و نصارہ جانتے تھے کہ اس نبی کی یہ صحابہ ہونے والے ہیں، وہ بھی چنندہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں سے ہم کو سکھایا، ان کی بھول سے ہم کو بتایا، ان کی لرزشوں سے ہم نے تعلیم لی کہ اگلی بار یہ خطا اور غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان کو ہدف بنانا، ٹارگٹ بنانا، پھر وہ غلطیوں کو بتانا، پبلکلی لا کے کھولنا، پھر یہ کرنا، احترام تو پورا ہے صحابی رضی اللہ عنہ، اور پھر وہ کرنا یہ ایسا ہی کہ ایک انسان کو آپ کہیے میرے والد محترم ہے اس کی، تو پھر ایک گالی دیتے ہیں اس کو، پھر کہتے ہیں نہیں انہوں نے پالا بڑا کیا، ان کے تہذار ہے اس کی، تو پھر دوسری گالی دیتے ہیں آپ، نہیں ان کے بغیر تو آپ جی نہیں سکتے۔ لیکن یہ کون سا طریقہ، یہ کون سے ادب اور اخلاق والی باتیں ہیں؟ یہ یاد رکھیے درست طریقہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا شیوا کبھی نہیں رہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا شیوا یہ نہیں رہا، یاد رکھیے۔ چونکہ صحابہ کا ایک بہت عظیم مقام ہے، یاد رکھیے، انسانوں میں اگر کسی کا مقام ہے انبیاء کے بعد تو وہ صحابہ کی جماعت ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا جو ان کو ادب بنائے پھر وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا دنیا میں، یاد رکھیے، سب کو ادب بناتا، نشانہ بناتا اپنا، تو لہٰذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنے کی ہم کو ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔